नाजरीन, आज हम आपको एक मोची और चिड़िया और एक घमंडी आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करते हुए बिना वक्त खराब किए आइए कहानी को शुरू करते हैं। नाजरीन, बरगद के एक घने पेड़ के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता, जूतों की मुरम्मत करता, फिर जाकर इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सके। लेकिन दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। रोटी का एक टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता था। चिड़िया उसके पास आकर चू चू करते हुए रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर वहां से उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर मोची थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से अपने काम में लग जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मुरम्मत करवाने के लिए आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह थी। उस वक्त मोची खाना खाकर रोटी के टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी इस शख्स ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा है। मुसाफिर ने मोची से कहा, क्यों मियाँ, तुम रूखी सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे आदमी हैं जो अच्छे अच्छे खाने खाकर, फल खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है और सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा पी सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं काम कर रहा हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही, फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्यों ना करूँ। ये चिड़िया मेरे पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक नवाले से अदा करता हूँ, इसीलिए मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इनकी चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयात अदब से सुनी और कहा, इन आयात का मतलब मुझे समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा कि इन आयात का मतलब ये है कि अल्लाह बादशाही का मालिक तू ही है, जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही इख्तियार में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मुरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयात याद करवा दें, मैं जुबानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद कराई और सलाम करके वहां से चला गया। मोची को आज बहुत ज्यादा खुशी मिली थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वो इन आयात को पढ़ा करता था। ये आयात उसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाया करता था। चिड़िया भी जब चू चू करती तो वो कहता कि वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयात याद हो गई। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई भी जूते मुरम्मत करवाने के लिए नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन इसके पास काम अभी तक नहीं आया। आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोजाना रोटी का इंतजार करते हुए चली जाती। मोची ने कई दफा उठकर पानी पिया, उसे भूख लग रही थी। साथ में उसे अपनी बीवी बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज मौजूद नहीं था। सब लोग घर में भूखे पेट ही सो गए। इस हालत में 2 दिन का अरसा गुजर गया। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। घर वाले भूख से निढाल हो चुके थे। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज लेकर आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया। इन बच्चों का भला क्या कसूर है? सामने वाले घर में जाओ, वहां आज दावत थी, बाहर देगे पकी हुई हैं। तुम पड़ोसी से थोड़ा सा खाना या कुछ पैसे मांग कर ले आओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। ये सुनकर मोची उदास बैठा। वो कहने लगा, बड़ा घमंडी है वो, बेहद मगरूरा है।
میں کسی انسان کا احسان نہیں لینا چاہتا ہوں، مگر ان بچوں کی حالت بھی مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی۔ مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، لیکن پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا، اسے سلام کیا، ساتھ ہی کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے کے لیے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں۔ میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو فوراً واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ آپ کو یقین نہیں آئے تو آپ میرے گھر چل کر میرے بچوں کی حالت دیکھ لیں۔ اگر آج بھی ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے۔ گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں۔ ارے محنت کر کے پیسے کمانا بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے بھی بہت محنت سے یہ پیسے جمع کیے ہیں، تب کہیں جا کر میں نے یہ گھر بنایا ہے۔ تو جیسے مفت خور پر پیسے کیوں ضائع کروں؟ اب جا یہاں سے۔ موچی بیچارہ یہ سن کر خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کمینے موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکال۔ میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کروں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو نہیں تھی، دھکے کھا کر وہ نیچے گر پڑا۔ نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ بچے کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو اپنی پیشانی کو صاف کیا، پھر وضو کر کے نماز ادا کی۔ دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے۔ تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی اختیار میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور ان آیات کو پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا۔ اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے، اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی، موچی کو سلام کیا اور پھر کہا، میں تاجر ہوں، اپنا سامان لے کر آیا تھا۔ میرے وفادار ساتھی کی موت ہو گئی، اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں بھی اللہ کے گھر میں موجود ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ یہ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری کے ساتھ میرے پاس کام کرو گے۔ موچی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سن لیا تھا۔ وہ شخص نے موچی کو کچھ رقم دی۔ موچی نے اس سے کھانے کا سامان خریدا، گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت مکان بنوایا اور وہی آیات جو ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی۔ اس کے یہاں کئی نوکر کام کرتے تھے۔ اب باورچی خانے میں بھی بہت سارا کھانا پکتا۔ کوئی غریب آدمی آتا، موچی اسے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد بھی کرتا تھا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیا رہا کرتی تھی وہ انہیں بھی نہیں بھولا تھا۔ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی۔ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا۔ ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں دروازے پر کھڑا تھا۔ نوکر اسے اندر لے کر آیا، اسے کپڑے لا کر دیے اور باورچی خانے میں گرما گرم کھانا لا کر اسے کھانا کھلایا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج مجھے سمجھ میں آ گیا۔ ابھی جو فقیر آیا ہے، چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا۔ اس کا بڑا سا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔
میں اس کے گھر میں ملازم ہوا کرتا تھا۔ میرا بچہ بیمار پڑا تھا۔ میں نے اس سے کچھ روپے قرض کے طور پر مانگے، لیکن اسے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میرا بچہ علاج نہ ہو پانے کی وجہ سے مر گیا تھا، اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت اور ذلت تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا تھا جس نے اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے ہاں کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے دروازے پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور آپ نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ جب پڑوسی نے اسے دیکھا تو پہچان لیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی۔ میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میرے بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا ہوں، گھر بھی بک چکا ہے، اب نہ سر چھپانے کو کوئی جگہ ہے، نہ ہی میرا کوئی آسرا ہے۔ سچ کہتے ہیں جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اسی کے اختیار میں بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے؟ آنے جانے والی چیز، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ خیر، اب تمہیں بہت سزا مل چکی ہے۔ دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور معاف کرتا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے۔ وہ تمہاری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اسے تجارت شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔